السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں، جو شخص قرآن کریم سے ہٹ کر کسی اور چیز سے علم حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہی میں چھوڑ دے گا۔ سوال: ماں باپ میں اگر جھگڑا ہو تو اولاد کس کا ساتھ دے؟ جواب: ماں باپ میں اگر لڑائی ہو تو نہ ماں کا ساتھ دے نہ باپ کا، ان دونوں میں سے جو معصیت یعنی گناہ و خطا پر ہو اسے سمجھائے، اگر وہ مان لے تو ٹھیک، ورنہ سکوت یعنی خاموشی اختیار کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جاہل لوگ یہ سمجھ کر گمراہ نہ ہو جائیں کہ میت کی عبادت کی جا رہی ہے۔ قبر میں نیک عمل ہی کام آئیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے پاس قبر میں ایک خوبصورت نوجوان خوشبودار آئے گا۔ صاحب قبر میں پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ خوبصورت نوجوان کہے گا، یعنی میں تمہارا عمل صالح ہوں۔ برے لوگوں کی صحبت میں رہنے والا شرارتی نفس کا شکار بن جاتا ہے۔ اگر بندے میں بھلائی اور نیکی ہو تو نیکیوں کی صحبت میں رہنا پسند کرے گا۔ فرمان شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ: صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ عرفہ کے دن روزہ: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: مجھے اللہ کریم پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ لوگوں کے شر سے بچنے کی دعا: الہی تو مجھے جس طرح چاہے ان کے شر سے بچا لے۔ سونے کی چڑیا: امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں ایسا دوست مل جائے کہ جس کی صورت و سیرت تمہیں اللہ کی یاد دلائے تو اس کی صحبت کو نعمت سمجھو۔ عقل مند کے لیے ایسی صحبت سونے کی چڑیا کی مانند ہے۔ ماں کی نافرمانی کرنا حرام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسی ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ مردوں کو برا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرہ برابر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ لوگوں نے دریافت کیا، ایمان کس طرح تازہ ہوتا ہے؟ فرمایا، کثرت سے لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ آم آگ ہے، احتیاط سے کھائیے،
مزاج کے اعتبار سے گرم تر ہے۔ بغیر ٹھنڈا کیے آم کا استعمال اکثر جسم پر پھوڑے پھنسیاں اور آنکھوں کی بیداریاں پیدا کرتا ہے۔ ہمیشہ کھانے سے پہلے ٹھنڈا کریں اور نہار منہ آم کھانا منکر ہے۔ اس سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے اور گرمی پیدا کرتا ہے۔ کھٹا آم صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ قرض ادا کیے بغیر نہ مرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر کوئی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے پھر زندہ ہو، پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر قتل ہو، پھر زندہ ہو اور اس پر قرض ہو، تو وہ جب تک قرض ادا نہیں کرے گا اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ فجر کی سنتوں میں کون سی سورتیں پڑھیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون یعنی سورہ کافرون اور قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص تلاوت کیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کی قید ہے اور کافر کی جنت ہے۔ جنتی اور جہنمی کی پہچان۔ کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ہر کمزور حال آدمی جسے لوگ حقیر اور کمتر سمجھیں، مگر اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے ضرور پوری کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ہر بد مزاج، بدخو، بخیل، کنجوس اور متکبر، گھمنڈ کرنے والا۔ قبر میں کیا چیز کام آئے گی؟ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا اہل اور مال اور عمل چلتا ہے۔ اس کے اہل، کھانا اور اس کا مال تو واپس آ جاتے ہیں، جبکہ اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کرو اپنے رب کا سانسوں کے ساتھ، دل میں بغیر آواز نکالے، عاجزی اور خفیہ طریقے سے صبح اور شام۔ ذکر کرو اور غافلین میں سے مت بنو۔ نامحرم احتیاط کریں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت و مرد کو تنہائی میں کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ سلام کہنے کے آداب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے پر سوار، چلنے والے پر، چلنے والا بیٹھے پر، اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں پر سلام کہیں گے۔ والدین کے ساتھ عظیم نیکی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ پوچھتا ہے، اے پروردگار، یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ فرماتا ہے، تیری اولاد نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی تھی، اس وجہ سے تجھے یہ درجہ ملا۔ لہٰذا اپنے مرحوم والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کریں۔ جتنی زیادہ آپ دعائیں کریں گے
ان کے اتنی ہی زیادہ درجات بڑھتے جائیں گے۔ صدقہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائیوں کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص خدا کی نافرمانی کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے حصول مقصد کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور بہت جلد خطرات میں گھر سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اہل جنت کی کیا علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا۔ فرمان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سے مغفرت مانگو، وہ سب گناہ بخش دے گا، تھوڑے عمل کی بھی قدر فرمائے گا اور اس پر اس سے کہیں بہتر بدلہ دے گا، کیونکہ وہ بڑا سخی داتا ہے، وہ بلا عوض اور بلا سبب دیتا ہے۔ قرآن مجید پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے پاس جینے کے لیے کچھ رہے نہ رہے، مرنے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، چاہے وہ کافر کا ہو یا مومن کا۔ تم نہیں جانتے کہ تم کس احسان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ ہمیشہ نیکی کرنے والے رہو، اور اگر تمہیں کوئی نیکی نہ ملے تو تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، چھوڑنے والے قسمیں کھا کر چھوڑ دیتے ہیں اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے رشتے نبھا دیتے ہیں۔ ایک دو دن کی بات نہیں، ساری زندگی روزی دینا، یہ کس کی شان ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ، الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک شراب پینے والا، دوسری رشتے داری کو توڑنے والا، تیسری جادو کرنے یا کروانے والا۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں، مگر درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ دماغ کو کھول کے دیکھو تو بس گوشت کا ایک لتھڑا پڑا ہے، لیکن اس میں جذبات بھی ہیں، یادیں بھی، الفاظ بھی، اور تب تو کمال ہو جاتا ہے جب انسان بغیر دیکھے سارا قرآن سنا دیتا ہے۔ یہ سب کس کی قدرت کا کمال ہے؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا اللہ ہے۔ قرآن پڑھنے والا اپنے رب کی باتیں سناتا ہے۔